ہر ایک کے پاس اگر کاپی پین ہو تو لکھیں آپ. جی تو دیکھیے میں حل مسائل کے لیے جو طریقہ السراجی فی المیراث کا ہے اس کو میں اپنا رہا ہوں. وہ یہ کہ سب سے پہلے میت کی مد کھینچ دیں. میت کی ایک مد ہے یہ، یعنی کوئی بھی شخص انتقال ہوا، ذکر او انثیٰ، مرد ہے کہ عورت کوئی بھی ہے جی، تو اس کے ہم وارثین لکھتے ہیں. جیسے زوج یا سلام، زوج، زوج، بنت اور جدہ. اب یہاں دیکھیے زوج ہے، اب کوئی بھی شخص جو مرد ہے کہ عورت ہم کو نہیں پتہ. اب یہاں زوج ہے تو اس کا مطلب یہ کہ کسی عورت کا انتقال ہوا ہے. پھر ہے، ماں ہے اس کی، اور بنت بھی ہے اور جدہ ہے. اب ہم کو پہلے فکس کرنا ہوگا کہ زوج کو یہاں کتنا ملتا ہے. اگر ہم اس کو یاد کر لیتے ہیں تو بآسانی ہم کہہ سکتے ہیں. تو اب یہاں زوج کو کتنا ملے گا؟ 1/8. ہاں ربع، کیونکہ یہاں بیٹی موجود ہے جی. تو اس کو ہم 1/4 لکھیں یا ربع لکھیں جی. تو پہلے حصوں کی تعین ہونی چاہیے جی. اس کے بعد دیکھیے ہے، کے کتنے حالات ہیں؟ 3 حالات ہیں جی. تو ان میں سے کون سی حالت یہاں فٹ ہوگی؟ پہلی حالت کہ میت کی بیٹی موجود ہے یہاں پہ، تو ایسی صورت میں 1/6 یعنی سدس. اچھا، پھر اس کے بعد بنت ہے. ہاں بنت کی 3 حالات ہم نے پڑھا. اگر ایک ہو تو نصف، تو یہاں نصف ملے گا 1/2 اور نصف. ہاں اب یہاں جدہ ہے. ہاں جدہ جو ہے کیوں محروم ہے؟ کیونکہ ماں موجود ہے جی. محروم کہیں یا محجوب کہیں تو یہ محروم. تو سب سے پہلے یہ تعین ہم کو ہونی چاہیے. اس کے بعد ہی آپ سیکنڈ سٹیپ اٹھائیں گے، اس کے بعد حل مسئلہ کر پائیں گے. تو یہ اس پہ اگر ہم دھیان دیں گے تو مسئلہ حل کرنے میں آسانی ہوگی. تو میں آپ ایک مسئلہ لکھتا ہوں، آپ خود حل کر کے بتائیں گے. تو ہر ایک کے پاس کاپی پین ہو وہ خود حل کرے جی. ہاں نام زوجہ، 2 اخت لاب. ہاں ہاں جی تو ان کو دیا بالکل. اور اخ لام اور نام المشارکہ من الجمیع. النصف، الزوجہ تاخذ النصف. یا اخی زوجہ غیر واضح، زوجہ ہے. احسن جزاک اللہ خیر. ہاں زوجہ. اچھا آپ حل کر دیے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ بتائیں گے تو میں لکھ لوں گا. تو دیکھیے ان کو زوجہ کو کتنا ملے گا؟ ربع. ہاں اس کے بعد 2 اخت لاب، ثلثان. اچھا اخ لام سدس. احسنت. اور سدس. احسنت. ہاں دیکھیے یہ تعین ہم کو ہونی چاہیے. احسنت. ہے کسی کو کوئی اشکال؟ سب کو جواب ایسے ہی آیا ہے؟ تو جواب سب کو ایسے آیا ہے نا جی. کس کے بیان ہم جو لکھیں گے اس اعتبار سے آپ جو بھی ہم چاہیں لکھیں. اب مثال کے طور پر کوئی بھی مسئلہ بنائیں، آپ ہی بتائیں. اگر کوئی شخص کا انتقال ہو جائے، نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کا انتقال ہوا یا مرد کا انتقال ہوا، تو مرنے والا اگر کوئی مرد ہے تو اس کی بیوی ہوگی ہے نا، تو ہم لکھ دیتے ہیں بیوی. اس کے 2 بیٹے ہوں گے، 2 بیٹیاں ہوں گی، تو لکھا ہم نے 2 بنت. اس کا باپ با حیات ہوگا تو لکھا ہم نے اب. اور ماں با حیات ہوگی تو ہم نے لکھا ہے نا. یہ تو ہم پہلے تعین کر لیں. پھر آگے انشاءاللہ اور اسباب پڑھیں گے، پھر حجب کے مسائل پڑھیں گے. تو اب ہم کو حل کرنا ہے. اب ہم نے زوجہ کے حالات ہم نے پڑھے. زوجہ کے کتنے حالات ہیں؟ 2 حالات ہیں. تو آپ نے جو یاد کیا وہ فائل آپ کی کھل جانی چاہیے، اس میں سے آپ کو سلیکٹ کرنا ہے جی.
ہاں تو یہاں زوجہ ہم سارے حالات کو سارے افراد کو دیکھ کے ہم کو حالات لکھنا ہے. اب یہاں چونکہ بیٹیاں ہیں تو ہم نے زوجہ کو کیا لکھا ہم نے 1/8 یعنی سمن. پھر یہاں بیٹیاں 2 یا 2 سے زائد ہیں تو ہاں ثلثان. پھر یہاں باپ ہے تو ہاں چونکہ بیٹیاں ہیں تو 1/6 پلس عصبہ جی. اور ہے ہاں 1/6 یعنی سدس جی. تو ہم کو ایسے حل کرنا ہوگا. سب سے پہلے یہ پہلا مرحلہ ہے. اگر یہاں غلطی ہو جائے تو آگے کے سارے مراحل غلطی پر ہوں گی. وہ بات کا ہے اس کا پہلے یہ تعین ہو کہ ہر ایک کا حصہ کتنا ہے. شریعت نے جو ان کو حصہ دیا ہے وہ کتنا ہے پہلے وہ معلوم ہونا چاہیے جی. اب دیکھیے دوسرا لکھتا ہوں میں. زوج ہے، اب ہے، 2 اخ لام، اخت یعنی شقیقہ سگی بہن اور اخت لاب. حل کریں. زوج، اب، 2 اخ لام، اخت یعنی سگی بہن، اخت لاب. زوج کو نصف 1/2 اور اب سدس. ہاں سدس اس وقت ملتا ہے جب بیٹے بیٹیاں ہوں. یہاں تو اولاد ہے ہی نہیں. ہاں عصبہ. ہاں یہاں دیکھیے اخ لام ہے یہ محروم. کیوں محروم ہے؟ ہاں کیونکہ اب موجود ہے جی. اخت ہے، اخت کو کیا ملے گا؟ اخت لاب کو سدس. اخت کو الجواب الصحیح. اخت کو کیا ملے گا یہاں پہ؟ اخت بھی محروم ہے باپ کی وجہ سے. اخت بھی محروم ہے باپ کی وجہ سے. اب وہ حالات اس میں ہے نا کہ میت ہاں بیٹا پوتا باپ دادا ہو تو محروم. تو یہ محروم ہے تو یہ بھی محروم ہے جی. تو یہ جس کو ہم نے محروم کیا اس کو وارث بنا دیں گے تو مسئلہ غلط ہو جائے گا. تو یہ سب سے پہلے تصحیح ہونی چاہیے. تو اسی لیے ہم یہ 5 حالات یہ 6 حالات جو ہم پڑھتے ہیں سارے ہم کو ذہن میں ہونے چاہیے جی. اب دیکھیے بنت الابن اور جدہ. کو کتنا ملے گا؟ پہلے حل کیجئے سارا جی. 1/6 کیونکہ بیٹیاں ہیں. ہاں بنت کو 1/2 نصف. بنت الابن کو عصبہ ہاں احسنت. عصبہ نہیں سدس کیونکہ بیٹی ایک ہو تو پوتیوں کو سدس ملتا ہے جی. اور جدہ 1/6. جدہ محروم کیونکہ ماں ہے نا تو محروم جی. تو اس لیے سارے حالات کو سارے افراد کو دیکھ کے حالات لکھنا ہے. سارے افراد کو دیکھنا ضروری ہے. اب دیکھیے جدہ ہم وارث بنا دیں گے جبکہ ماں موجود ہے جی. ہاں دیکھیے زوج، جدہ، 2 اخ لام، اخت اور اخت لام. المشارکہ من الجمیع. زوج نصف. احسنت. لیس هناك ولد. زوج کو نصف دے دیے جی.
جدہ ہاں سدس نعم. دو اخ لأم ہے ہاں 2/3. دو اخ لأم کو 2/3 ثلثان ثلث. اور یہاں آگے بھی اخت لأم ہے آگے بھی ہاں ان کو ملا کے ثلث دینا ہوگا ملا کے ثلث. اور اخت 1/2 نصف. احسنت. یہاں جو ہے ان کو 1/2 نصف. تو یہ تعیین سب سے پہلے ہونی چاہیے. اس کے بعد کا مسئلہ چونکہ وقت ہو رہا ہے تو شیخ صاحب نے ایک سوال کیا تھا کہ مخرج یا تحصیل کیسے ہونی چاہیے, تحصیل یا مخرج کیسے نکالا جاتا ہے. اب یہاں دیکھیے کوئی بھی مسئلہ ہم حل کریں, یہ جو ہے تطبیق کا سب سے پہلا مرحلہ ہے تحصیل یعنی مخرج معلوم کرنے کا طریقہ. اب یہاں سے چلیے تطبیق شروع ہو رہی ہے اور کچھ باقی ہے, لیکن چونکہ وقت بھی ہو رہا ہے اور شیخ صاحب کا ایک سوال تھا, تو تطبیق یعنی میتھمیٹکس اور حساب جو ہے اس کا سب سے پہلا مرحلہ ہے تحصیل یا مخرج معلوم کرنے کا طریقہ. جی تو مخرج معلوم کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ جو سراج فی المیراث میں ہے وہ ایک ہے, اور ایک ہے بالکل آسان ہے وہ حساب کے ذریعے. تو سب سے پہلے ہم کوئی بھی مسئلہ ڈال دیتے ہیں, زوج اور بنت اور اب چونکہ ہم یہ پڑھے عصبہ تو ہم شامل نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے ابھی نہیں پڑھا ہے. تو ہم یہاں لکھیں زوج کو کتنا ملے گا 1 جی ہاں ربو. اس کے بعد بنت کو نصف اور کو سدس اور اب کو سدس و عصبہ ہے نا 1/6. اب یہاں دیکھیے مخرج کس کو کہتے ہیں یا اصل مسئلہ کس کو کہتے ہیں. ایسا سب سے چھوٹا عدد جس سے ہر وارث کا حصہ معلوم ہو سکے. تو ایسا کوئی چھوٹے سے چھوٹا عدد دریافت کرنا جس سے ہر وارث کا حصہ معلوم ہو سکے, اسی کو کہتے ہیں مخرج. اب یہاں اس کا مخرج کیسے نکالیں گے. ایک طریقہ یہ ہے جو عام طور پر اس مسائل سراج فی المیراث میں ہے کہ نصف ربع اور ثلثان اور نصف ربع اور سمن اور ثلثان اور ثلث اور سدس. یہ جو ہم نے پڑھے ہیں اس میں 5 ضابطے وہ لوگ ذکر کرتے ہیں. 5 ضابطے. پہلا ضابطہ یہ کہ اگر ان میں سے کوئی اکیلا آ جائے تو اس کا ہم نام مخرج ہوگا. یعنی نصف ہو جیسے ربع ہو تو 4 ہوگا, اور سمن ہو تو 8 ہوگا, اور ثلثان اور ثلث ہو تو 2 ہوگا, اور سدس ہو تو 1 ہوگا. جی ہاں تو دیکھیے اب یہاں میں ذکر کر دیتا ہوں. اخ ہے یہاں پہ, اخ جو ہے عصبہ میں سے ہے, ابھی ہم نے پڑھا نہیں تھا لیکن سب جانتے ہوں گے اخ ہے یہ. اور تو کو کتنا ملنا چاہیے یہاں پہ جی ثلث 1/3, اور یہاں عصبہ ہی ہے نا. اب یہاں دیکھیے صرف ثلث ہے, تو ان میں سے کوئی اکیلا آ جائے تو اس کا ہم نام مخرج ہوگا, سوائے نصف کے اس کا مخرج 2 ہوتا ہے. اب یہاں ثلث ہے تو مخرج کیا ہوگا 3, تو مخرج ہم لکھیں گے 3, اور 3 کا ثلث کتنا ہے 1, اور باقی بچے کتنے 2. تو اس سے آپ کو اندازہ یہ ہوا کہ پورے ترکے کا 3 حصہ کریں, 1 حصہ ماں کو اور 2 حصے بھائی کو. یہ اصل مخرج ایسے ہی معلوم کرتے ہیں. جی اس کے بعد دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی 2 یا 3 مل کر آ جائے لیکن ایک ہی قسم کے ہوں, جیسے ربع اور سمن ہو یا نصف ربع یہ ہو یا ثلثان سدس وغیرہ ہوں, تو ان میں جو چھوٹا ہوگا اس کا ہم نام مخرج ہوگا. مثال کے طور پر زوج اور بنت اور عم.
زوج کو کتنا ملے گا یہاں پہ؟ 1/4 ربو، اور بنت کو نصف 1/2، اور یہاں عصبہ۔ اب یہاں دیکھیے ربو اور نصف دو جمع ہو گئے لیکن ایک ہی قسم کے ہیں، تو نصف اور ربو میں چھوٹا کون سا ہے؟ ربو ہے، ربو، ہاں، تو ربو کا ہم نام کیا ہے؟ 4، تو 4 کو ہم مخرج بنائیں گے، 4 کو، تو 4 کا نصف کتنا؟ 4 کا ربو 1 اور نصف 2 اور باقی بچے 1۔ ہم نصف کا مخرج نہیں لا سکتے، نصف کا ہم نام 2 کو ہم مخرج نہیں بنا سکتے کیونکہ 2 کا ربو نکالنا مشکل ہے، اور ربو آئے گا تو کسر میں آئے گا، یعنی فریکشن میں آئے گا، جو کہ علم میراث میں فریکشن یا کسر نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ دوسرا ضابطہ ہوا۔ تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ اگر پہلی قسم کا نصف دوسری قسم کے کل یا بعض سے ملے تو مخرج 6 ہوگا۔ یہ تیسرا ضابطہ، یہ نصف ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ملے تو مخرج 6 ہوگا۔ جی، اب کیسے 6 ہوگا؟ تو ضابطہ ویسے ہی ہے، 2 + 2 کتنا ہے؟ 4۔ کیسے 4 آیا؟ تو ضابطہ ویسے ہی ہے وہ۔ جی، تو پہلی قسم کا نصف زوج اور 2 اخت ہے اور ہے اور عم ہے۔ اب یہاں دیکھیے زوج کو کتنا ملے گا یہاں پہ؟ نصف، اور 2 اخت کو ثلثان، کو سدس اور یہ عصبہ۔ اب یہاں دیکھیے پہلی قسم کا نصف ہے اور دوسری قسم کا ثلثان اور سدس ہیں، تو مخرج ہوگا 6۔ اچھا، اب 6 ہو گیا تو 6 کا نصف کتنا ہوتا ہے؟ 3، اور 6 کا ثلثان کتنا ہوتا ہے؟ 4۔ 6 کا ثلثان، 6 کا ثلث کتنا ہوتا ہے؟ پہلی بات بتائے۔ 6 کا ثلث 2، یعنی 6 کو ہم 3 سے ڈیوائڈ کریں تو 2 آتا ہے، اور ثلثان تثنیہ کا صیغہ ہے، 2 + 2 4، اور 6 کا سدس 1۔ اب یہاں اول ہو جاتا ہے، چونکہ مثال ویسی تھی 1 + 4 5، 5 + 3 8، تو یہ اول ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اول کی بحث میں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تیسرا ضابطہ ہوا۔ چوتھا ضابطہ یہ ہے کہ اگر پہلی قسم کا ربو دوسری قسم کے کل یا بعض سے ملے تو مخرج 12 ہوتا ہے۔ پہلی قسم کا ربو دوسری قسم کے کل یا بعض سے ملے تو مخرج 12 ہوتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں زوجہ ہے، زوجہ کو کتنا ملے گا یہاں پہ؟ ربو، اور 2 اخت کو ثلثان اور یہ عصبہ۔ جی، اب یہاں دیکھیے ربو پہلی قسم کا ہے، ثلثان دوسری قسم کا ہے، تو مخرج 12 ہوگا۔ ہاں، 12 کا ربو کتنا ہے؟ 12 کو 4 سے ڈیوائڈ کیجئے، ہاں 3، تو 12 کا ربو 3۔ 6 کا سدس، 6 کا ثلثان 4 تھا، تو 12 کا کتنا ہوگا؟ 8 ہوگا۔ جی، 8 اور 3 11، اور ان کو 1 بچا ہے۔ جی، یہ تو چوتھا ضابطہ ہوا۔ پانچواں ضابطہ، پہلی قسم کا سمن دوسری قسم کے کل یا بعض سے ملے تو مخرج 24 ہوتا ہے۔ مخرج 24۔ ہاں دیکھیے زوجہ کو کتنا ملے گا یہاں پہ؟ 1/8 سمن، اور بنت کو نصف، ان کو سدس اور یہ عصبہ۔ اچھا، اب یہاں دیکھیے سمن اور نصف دونوں جمع ہو گئے، اور سدس دوسری قسم کا ہے، تو ہم پہلے یہ دیکھیں کہ سمن اور نصف میں چھوٹا کون سا ہے؟ سمن ہے۔ اچھا، سمن جب دوسری قسم میں کل یا بعض سے ملے تو مخرج 24 ہوتا ہے، تو 24 ہم لکھتے ہیں یہاں پہ۔ 24 کا سمن کتنا؟ 24 کو 8 سے ڈیوائڈ کیجئے، 3۔ جی، 24 کا نصف کتنا ہے؟ 12، اور 24 کا سدس کتنا ہے؟ 4۔ 24 کو 6 سے تقسیم کیجئے، 4، تو 4 اور 12 16، 16 اور 3 19، بچے کتنے؟ 5۔ تو یہی مخرج معلوم کرنے کے 5 ضابطے ہیں۔
اعید و اکرر، دوبارہ بتا رہا ہوں کہ ان میں سے کوئی اکیلا آ جائے تو اس کا ہمنام مخرج ہوگا، سوائے نصف کے اس کا مخرج 2 ہوگا۔ دوسرا قاعدہ، ان میں سے کوئی 2 یا 3 مل کر آ جائے لیکن ایک ہی قسم کے ہوں تو جو چھوٹا ہوگا اس کا ہمنام مخرج ہوگا۔ جیسے ثلثان اور سدس جو جمع ہو جائیں تو سدس کا اعتبار کرتے ہوئے 6 مخرج نکالیں گے۔ تیسرا ضابطہ، پہلی قسم کا نصف دوسری قسم کے کل یا بعض سے ملے تو مخرج 6۔ چوتھا قاعدہ، پہلی قسم کا ربع دوسری قسم کے کل یا بعض سے ملے تو 12۔ اور پانچواں قاعدہ، پہلی قسم کا سمن دوسری قسم کے کل یا بعض سے ملے تو 24۔ یہ پانچوں قاعدے چھوڑ کر اگر ہم کو ایسے ہی معلوم کرنا ہو مخرج تو وہ بھی دیکھ لیں۔ اب یہاں دیکھیے سمن لکھتے ہیں نا، تو سمن کو ہم 1/8 لکھتے ہیں، 19 کو 1/2 اور سدس کو 1/6۔ تو ایل سی ایم تو ہم نے پڑھا ہے، ایل سی ایم یہ ہے کہ یہاں جو نیچے اعداد ہیں جی اس کو ہم لکھ لیں یہاں پہ 6، 2 اور 8 ہے نا۔ اب اس کا ہم ایل سی ایم نکالیں گے تو سب سے پہلے 2 کے پہاڑے سے 2 3، 2 1، 2 4، پھر اس کے بعد 3 سے 1 1 اور 4، پھر جو ہے 4، 1 آنے تک ہم کو جانا۔ اس کے بعد یہاں ضرب دینا، 2 3 = 6، 6 4 = 24، تو 24 مخرج ہوگا۔ تو یہ بھی آسان طریقہ ہے، تو ہم ایل سی ایم کے ذریعے ہم مخرج معلوم کر سکتے ہیں جی۔ تو یہ مخرج معلوم کرنے کا طریقہ، یہ بیس ہے۔ اس کے بعد اول ہے، تصحیح ہے اور تقسیم ترکہ ہے، ساری تفصیلات ہیں۔ انشاءاللہ وقت ملا تو آگے بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ جزیہ الخیر، اللہ یبارک فیکم، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔